1469۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصیبت پر صبر کرنے کی مثل اجر عطا فرمائے گا۔ دیکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی انسان کی بیوی برے اخلاق والی ہے تو وہ اس کے برے اخلاق پر صبر کرے۔ اگر وہ برے اخلاق پر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام جیسے وہ مصیبت میں مبتلا، اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں ڈالا تو انہوں نے صبر کیا کہ ان کو اتنا زیادہ اجر ملا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام والا اجر اس کو دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے اجر کے مثل اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ حضرت آسیہ جو تھی وہ مسلمان تھی، تو جو فرعون تھا وہ کافر تھا، ظالم تھا، لیکن وہ اس کے ظلم پہ صبر کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بلکہ عورت کسی اپنے مرد کی برے اخلاق کی وجہ سے صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو حضرت آسیہ کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ کتاب الکبائر صفحہ نمبر 206۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام کرتے تھے، جیسے کافی دفعہ ضرورت ہوتی ہے، ایک عورت کوئی کام کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کام کرتے تھے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین مبارک خود گانٹھتے اور کپڑوں میں پیوند لگاتے اور وہ سارے کام کیا کرتے تھے جو مرد اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے کپڑوں کو پیوند خود لگاتے، اپنے جوتے خود مرمت کرتے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو بھی دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی درس دیا، ہمیں بھی چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیویاں زیادہ ہوں تو ان کے ساتھ کام کرنے میں ہاتھ بٹائیں، ان کے ساتھ کام کرنے میں کام کرا لیا کریں۔ تو یہ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، حدیث مبارکہ حدیث نمبر 25396۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تم جتنا خرچ کرتے ہو اس کا اجر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جتنا تم خرچ کرتے ہو اس کا اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس کا بھی اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالا کرو، اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا۔ اس سے پیار بڑھتا ہے اور یہ نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الجنائز حدیث نمبر 1295۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جو اعلیٰ اخلاق والا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے جو اعلیٰ اخلاق والا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اور جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی کامل ایمان والا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ نرم طبیعت رکھتا ہے اور جو اعلیٰ اخلاق والا ہو۔ یہ ترمذی شریف کتاب الرضا حدیث نمبر 1165۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے نے نکاح کر لیا تو اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا اور باقی آدھا ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ دیکھو، شادی جو ہے، یہ جو بیوی ہے، بیوی کا آنا یہ آدھا ایمان ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے شادی کر لی اس نے آدھا ایمان اپنا مکمل کر لیا اور آدھا ایمان اپنا تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلے اور اس کا آدھا ایمان اور مکمل ہو جائے گا، اس کا ایمان پورا ہو جائے گا۔